اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، عربوں کے متعلق یہ بات تو اب سبھی جانتے ہیں کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلا ہے اور وادی نخلا میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین گرامی، وادی نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلا میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستو، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلا کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤ والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جھاؤ والے درخت پا لیں تو ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، جھاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلا کی طرف رکھتے سفر باندھا اور وہاں 3 جھاؤ والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔
इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 जौ वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 जौ वाले दूसरे दरख्त को भी जमीन बुर्द कर दिया। वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचे तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ऐ खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाज़रीन गिरामी, इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नफी में ही जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 जौ वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस मर्तबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक कबीर सूरत शैतान औरत वहां खड़ी है, जिसने बरेना हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है। और उस औरत के पीछे ही इज्जत देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो उस कबीर शक्ल शैतान औरत से यूं मुखातिब हुआ कि ए इज्जा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना। अपनी ओढ़नियां उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल न किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दो चार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो इज्जत से इस तरह से मुखातिब हुए कि इज्जा, मैं तेरा इनकार करता हूं, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलील और रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इज्जा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत इज्जा जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी रिहाइश वाले 3 जौ के दरख्त को भी काट डाला और इज्जत देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया इब्ने सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो आकाए दो जहां की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुनने के बाद फरमाया कि ए खालिद, ये इज्जा थी, अब आइंदा अरबों में इज्जा ना होगी और ना ही इज्जा की इबादत की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, वो दिन था और आज का दिन है। उस वक्त से लेकर आज तक अरबों में सबसे ज्यादा लायक ताजीम समझी जाने वाली इज्जा का कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है। वैसे तो इस वाक़े का जिक्र इस्लामी तारीख की बहुत सी कुतब में दर्ज है, लेकिन हमने ये वाक़या आप तक पहुंचाने के लिए तारीखी किताब बलूगुल अदब की जिल्द सोम का सहारा लिया है। ये किताब इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके ये सारा वाक़या खुद भी पढ़ सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने